بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سید سبت الحیدر بخاری، سبت بخاری جن کو کہا جاتا ہے، NA47 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا منشور ہے اور اس حلقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں، اور ان کے خاندان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسی گہری وابستگی ہے، طویل وابستگی ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے بلاول بھٹو تک 3 نسلوں کا تعلق ہے، اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں نیّر بخاری صاحب چیئرمین سینٹ رہے، بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں۔ تو بخاری صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کو۔ آپ یہ بتائیں NA47 کن بڑے علاقوں پہ مشتمل ہے اور بنیادی مسائل کیا ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ممتاز صاحب۔ NA47 جو ہے یہ 3 طرح کی آبادیوں پہ بنا ہوا حلقہ ہے۔ اس میں 45 UCs ہیں۔ یہاں پہ اسلام آباد کے سیکٹرز بھی ہیں، رورل ایریا بھی ہے، اور اس میں اگر آپ سیکٹرز میں دیکھیں I9 I8 G8 G7 G6 F6 F7 یہ ایریاز ہیں۔ پھر آپ دیکھیں برامام، سید پور، ملپور، بھاراکو، پھلگراں، ٹھال، پنڈ بیگوال، میرا بیگوال، پھر آپ لترال روڈ سائڈ سے مطلب آپ کا سوہان، مرحلہ ٹاؤن، راول ٹاؤن، تمام، پنجگراں، پرٹال، فراش، ٹھنڈا پانی، چرات، درکالہ، تمیر، کچنا، چختان، یہ سارا ایریا آتا ہے۔ تو اور اس میں مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا مسائل ہیں، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں۔ یہاں پہ اگر اسلام آباد شہر میں حوالے سے دیکھے جائے تو یہاں پہ ہماری جو کچی آبادیاں ہیں ان کے حقوق کے بارے میں ہم نے کیا ہے کہ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ دوسرے ایریاز میں آپ دیکھیں تو ہمارے اس ایریاز میں بہت سارے دیہات ایسے ہیں جو CDA کے متاثرین کے معاملات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو رورل بیلٹ ہے ہماری، اس میں ہمارے ایجوکیشن کے اور صحت کے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے یہ کافی کہنے کو تو کیپٹل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2013 تک 2008 سے 13 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیے، اس کے بعد تو 2 ٹینیور ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون اور PTI کے، مگر کوئی انہوں نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی کام نہیں کیا۔ اگر میں آپ کو کہوں ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے رورل ایریا میں اسکول کالجز کا بہت مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں ماڈل سیٹ اپ کے سکولز ہیں ہی نہیں۔ دوسرا ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ٹرانسپورٹ، جب سکول ہی نہیں ہے ٹرانسپورٹ کے معاملات تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2008 سے 13 تک جو ہماری تعلیمی پالیسی تھی، اس میں ہم نے اسکول فیس اور اسکول بس فیس وغیرہ کا ختم کر دی تھی، فری ایجوکیشن کر دی تھی۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا کیونکہ یہ کیپٹل ہے اور اس کی اپنی پہچان نہیں ہے، کیونکہ یہ پنجاب کے ساتھ ایفیلیٹ ہوا تھا، اور اس وقت ہم نے 2013 سے آج الحمدللہ 10 سال ہو گئے اسلام آباد کے تمام تعلیمی اداروں کو قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کیا، اور آج جو گریجویشن ڈگریز ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی مل رہی ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں، ہمارے پاس 2 ہاسپٹلز ہیں ٹوٹل، جہاں پہ 2 بڑے ہسپتال ہیں جن میں اتنی زیادہ رش ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی NIH میں ایک فیڈرل ہاسپٹل بنایا۔ پھر جو UCs لیول پہ ہم نے جو ہیلتھ سینٹرز تھے، خاص کر کے یہ بارہکو میں 10 بیڈ کا ہاسپٹل ہم نے اس کو فنکشنل کیا، اس کو میں PIMS کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے اسٹاف کو بچا کے کیا۔ ایجوکیشن کے معاملات میں ہم نے جو اسکول مڈل تھے ان کو سیکنڈری اور سیکنڈری کو ہائر سیکنڈری کیا، اور گرلز کالج کی تعمیر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہمارے جو بچے نوجوان بے روزگار ہیں، 10 سال میں آپ دیکھ لیں کوئی نوکریوں کی جاب اپرچونٹیز نہیں آئیں، اور پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ یہاں پہ اب اسلام آباد میں موسٹلی جو آبادی ہے وہ سرکاری ملازمین کی ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوا،
اور اس بار بھی ہمارا منشور ہے کہ ہم اسے 200% بڑھائیں گے، 300 یونٹ بجلی فری کریں گے، فری کرنے کا بھی یہ ہمارا پلان ہے۔ صحت کے حوالے سے ہمارا صحت کارڈ ہے، بینظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے ہم نے جو اقدامات کیے ہیں، مطلب لاکھوں خواتین ایسی ہیں جن کو بینظیر انکم سپورٹ کی طرف سے ماہانہ مالی امداد دی جاتی ہے کہ وہ باعزت طریقے سے اپنا گھر چلا سکیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں اس حلقے میں آپ کا مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہے یا پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار کے طور میں پہ آ یہ رہے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ نہ نون لیگ کے ساتھ ہے نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ جو ہے بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کافی باشعور ہیں، اسلام آباد کی عوام، اور یہ جانتی ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے جھوٹے وعدے کیے اور پھر ان کے جو قائدین ہیں یا امیدواران ہیں وہ تو اس علاقے میں کسی جگہ کسی مقام پہ بھی نہ نظر آئے، وہ تو صرف ووٹ لینے کی حد تک آتے آبائی ہیں۔ تو آپ ہی ہیں نا جی اس آبائی حلقے سے، ہم ہی ہیں، باقی تو باہر سے آئے ہوئے ہیں امیدوار۔ نہیں کچھ یہاں کے آبائی بھی ہیں، مگر ان کی کارکردگیاں جو ہے نا وہ ایک سوالیہ نشان ہیں اس عوام کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس پورے ایریے میں اگر گننا شروع کروں تو بہرہ خوب میں آپ دیکھیں گیس کی فراہمی ہے، ڈوگ جلانی میں ہے، بنی گالہ میں گیس کی فراہمی ہے، رکھوال میں گیس کی فراہمی ہے، تما میں گیس کی فراہمی ہے، ترلائی میں گیس فراہم کی گئی، فراش میں فراہم کی گئی، تمیر میں فراہم کی گئی، چراہ میں فراہم کی گئی، پنجگرام میں فراہم کی گئی، پڑتال میں فراہم کی گئی، جگیوٹ میں فراہم کی گئی، پنڈ بیگوال میں فراہم کی گئی۔ اور یہ جتنا ایریاز ہیں یہ نیگلیکٹڈ ایریا تھا نا، ان کو تو نظر انداز کیا جاتا تھا اور ہمیشہ۔ یہ 2013 میں جو ہم نے پھلگراں ہے اس میں گیس فراہم کی گئی، اور یہ سارے ایریاز وہ ہیں جن میں پیپلز پارٹی نے ہی یہ کام شروع کیا اور وہاں پہ گیس فراہم کی۔ اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گیس فراہم کرنا تو دور کی بات اب ہے، تو گیس ہے ہی نہیں۔ گیس ہے یا نہیں، مگر آپ نے تو ان 10 سالوں میں مطلب میں ٹپس پہ گن سکتا ہوں کہ کتنے ایک جگہ پہ میٹر لگائے گئے۔ یہ تو انہوں نے 2016 سے تو گیس کے میٹر پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو باقی لائن نیو کنیکشن وغیرہ یا لائن ایک دینا تو وہ بعد کی بات ہے۔ اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد یہ کیپیٹل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی کا جس طرح ہم نے اس سے افیلیٹ کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے اس میں اسلام آباد میں ایک خواتین یونیورسٹی کا قیام کرنا ہے، اور جو ہمارا رورل بیلٹ ہے اس میں ہمارے ماڈل کالجز کا مطلب کم از کم 2 گرلز اور بوائز کالجز کا قیام ضروری ہے۔ اور یہ کچی آبادیاں ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی مالکانہ حقوق دیے، ان کے سی نمبرز کا ہے، اور متاثرین کا ابھی تک سی ڈی اے کے ساتھ 60 سال ہو گئے ہیں ایکوائرڈ ہوئے، مگر ان کے واجبات، ان کے حقوق ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ ہم نے تو وہ اس کے حوالے سے جو ماڈل ولیجز کا قیام ہم نے کیا تھا 2009 سے 2013 میں، اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بریمام ہے، آپ کا مل پور ہے، سید پور ہے، جنگ سیدہ ہیں، یہ والا جو ایریا ہے، تو اس ایریے میں جو ہمارے متاثرین ہیں آج بھی ان کے حقوق نہیں مل پائے ان کو۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس علاقے کے جو عوام ہیں ان کو بنیادی حقوق میسر کیے جائیں، اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ جائز مطالبات ہیں، یہ لوگ قابضین نہیں ہیں، یہ متاثرین ہیں۔ یہاں تو آ کے کوئی دوسرے صوبوں کے متاثرین آ کے کبھی پریس کلب بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں، تو یہاں اسلام آباد کے بارے میں ایک امپریشن پایا جاتا ہے دوسرے چھوٹے صوبوں میں، اور لاہور میں بھی۔ جی اسلام آباد میں تو ہر بندہ خوشحال ہے، ہر جگہ ہر مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ نہیں، یہ آپ کو سیکٹرز میں نظر آتا ہے یہ چیزیں۔ اگر آپ چلے جائیں بریمام چلے جائیں، اس کے ساتھ مسلم کالونی ہے، اس کی حالت زار دیکھیں، فراشت کے دیکھیں، بہت سارے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں اس کا فقدان ہے، اور یہی تو اصل المیہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے پیپلز پارٹی نے، اور یہ لوگ بالکل اس سے باخبر ہیں
کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا. جہاں پہ آپ متاثرین مطلب جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان پہ رول 20, 15B اور PM پیکیج ان چیزوں پہ بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اگر آپ نے کہیں سرو کیا ہے تو اس کی مطلب ایک آپ ایوارڈ کے طور پہ تو دے سکتے ہیں نا. یہ رول 20 کا خاتمہ, 15B کا خاتمہ, یہ ہماری ترجیح بنیادوں پہ ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں بلدیاتی نظام اسلام آباد میں لایا گیا, وہ تنازعات کا شکار رہا. پھر PTI کے دور میں بھی بہت, پھر بلدیاتی الیکشن ہوئے ہی نہیں. تو آپ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آ گئی وفاق میں نون لیگ تو نے کیا تو کریں گے؟ میں آپ کو بڑا واضح کر دوں, نون لیگ کا دور ضرور تھا مگر وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ بلدیاتی نظام لایا گیا. پھر آپ اس کو دیکھیں 2020 سے وہ ختم ہوا ہوا ہے, فنکشنل نہیں ہے. 15 میں الیکشن ہوا, پھر اس کے بعد 20 سے آج 4 سال ہو گئے. وہ ریہرسل ہوتی رہی. آج یونین کونسلز کو 50 سے 75 کر دیا, کبھی 60 کر دیا, کبھی 100 کر دیا, کبھی 101 کر دیا, کبھی 125 کر دیا. یہ رائے فرار تھا. یہ مسلم لیگ نون کیونکہ جان چھڑانا چاہتی تھی ان سے, کیونکہ اس کی شکست سامنے تھی. اور PTI نے بھی جو سب سے بڑا ظلم کیا اس حلقے کے عوام سے, اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ جو ڈومیسائل ہولڈرز ہیں, ہم نے یہ ایک 2009 سے اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اشتہار میں مقامی بنیاد 1 سے 5 میں آتا تھا. تو اس کو چونکہ جو اسلام آباد کے ادارے ہیں آئینی اور قانونی طور پہ 1 سے جو 16 تک یا 14 تک کے وہ مقامی لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے, جو اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز ہیں. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, اور جب انہوں نے پورے شہر میں یہاں پہ بینرز اور سب چیزیں لگائیں PTI کے دور میں کہ الحمدللہ ہم نے اسلام آباد کا کوٹا 50% کر دیا اور مبارکباد دے رہے تھے ایک دوسرے کو, تو میں نے اس وقت بھی بلوایا کچھ اپنے دوستوں کو جو PTI کے لوگ تھے. میں نے کہا یار کیوں ظلم کیا آپ لوگوں نے, ایک 100% کوٹے کو آپ نے 50% کرنے کے بعد آپ یہ تشہیر کر رہے ہیں اور مبارکباد کے مستحق بن رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو تو شرم آنی چاہیے, آپ لوگوں نے جو بنیادی حق ہے اسلام آباد کے شہریوں کا اس کو ختم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جتنے یہ ادارے ہیں اسلام آباد میں, اور میرے منشور میں بھی ہے کہ 1 سے گریڈ 16 تک مقامی لوگوں کو بھرتی کیا جائے, اور خاص کر کے میرے اس حلقے میں منارٹی کی بہت زیادہ اکثریت ہے جن کو بنیادی سہولتیں بھی نہیں میسر, اور ان کا جو کوٹے پہ عمل درآمد دیکھیں, ہم نے 5% یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا ہے 5% کوٹا اقلیتوں کا بھی, اس پہ عمل درآمد ہر صورت ہونا چاہیے. اور یہ جو آبادیاں ہیں ان کو تمام بنیادی سہولتیں, کیونکہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, یہاں پہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جو سیکٹرز والے ہیں یا باقی ہیں ان کو تو بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں. کیا وہ اسلام آباد اس ملک کے پاکستان کے شہری نہیں ہیں تاکہ ان کے پارلیمنٹل رائٹس نہیں ہیں؟ جب بھی کوئی جون آ رہا ہوتا ہے بجٹ ختم ہونے سے پہلے, تو اسلام آباد کے جتنے بڑے سیکٹر ہیں وہاں سڑکیں اچھی حالت میں ہوتی ہیں, اس کے اوپر نئی سڑک بنائی جا رہی ہوتی ہے, اور دیہی علاقوں میں بالکل سڑکوں کی حالات پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. انفراسٹرکچر جو ہے نا جی, سڑکیں تو بنتی رہتی ہیں, اکھڑتی رہتی ہیں, ادارے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو بلیک اینڈ وائٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے, یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں. اصل چیزیں ہیں کہ آج ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ہے 25 لاکھ کے قریب, جبکہ اسلام آباد ڈیزائن جو ہوا ماسٹر پلان جو ہے اس کو مطلب 6-7 لاکھ 8 لاکھ کی آبادی کے مطابق, مطلب آپ سمری ڈیم ہے اس میں سے آپ کتنا ایک پانی اسلام آباد کے شہریوں کو ملے گا. آج یہاں پہ صاف پانی کے اتنا زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ نالے ہیں ساری ہیں, آپ یہ گھروں میں جو بورنگ وغیرہ کراتے ہیں اس میں تو پانی اب صاف تو رہا نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں جو اصل چیز ہے کرنی ہے صحت کے حوالے سے, کیونکہ کوئی ڈیم نہیں ڈیزائن ہونا چاہیے اسلام آباد کے لیے. جی بالکل, ڈیزائن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک ڈیزائن کیا تھا ڈیم اسلام آباد کے لیے
جو ہمارا یہ خوبصورت وادی میں جگہ ہے شہدرہ کا، شہدرہ، تو یہاں پہ ایک نیچرل پانی کا سورس بالکل آ رہا آفلو ہے، اس کو اگر پریزرو کر دیا جائے ہاں اور وہاں سے بھی سپلائی آ سکتی ہے، اس میں سے کوئی ایسی چیزیں متاثر نہیں ہوگی، نہ آبادی متاثر ہوگی نہ کچھ، کیونکہ موسٹلی جو اس کے ساتھ کا ایریا ہے وہ سی ڈی اے نے پہلے ہی ایکوائرڈ کیا ہوا ہے، تو اگر وہاں پہ بن جاتا تو ہم نے فیزیبلٹی تو بنائی تھی اس وقت بھی، مگر افسوس کہ یہ کہ قدرتی آفات کی وجہ سے جب ہمارا فلڈ آیا 2011 میں تو ہمارے بہت سارا نقصان ہوا اور فنڈز کٹ ہوا، کٹ ہو گیا. اور اسی حوالے سے ہمارے پاس جو ہمارا پروجیکٹ تھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا، جس کی لینڈ بھی موجود ہے، اس پہ ہم نہیں کام کر سکے، مگر اس کے متبادل ہم نے کوئی 100 بیڈ کا تقریباً بنتا ہے جو این آئی ایچ میں ہم نے فیڈرل ہاسپٹل بنایا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچیاں بچے خاص کر کے تعلیم کے لیے حاصل کرتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، تو اس وقت ہم نے اسلام آباد میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بنایا، ہم نے پھر میڈیکل یونیورسٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی بنائی. آج اسی کے ساتھ بہت سارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں اور سرکاری ادارے ہیں وہ بھی ایفیلیٹڈ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پراپرٹی نے اور میرے بڑے بھائی سید نیر حسین بخاری نے ایک مقامی ہونے کے ناطے اسلام آباد کے مسائل کو اور اسلام آباد کی شناخت کے لیے بطور چیئرمین سینٹ اجاگر کیا، اور اپنے اس علاقے کے عوام کو ان کا بنیادی حقوق دلوائے. شاہ صاحب آخر میں آپ کو 2-3 باتیں پوچھوں گا. یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی ایگریسو کمپین چلائی پنجاب کے اندر، پیپلز پارٹی کی ریوائول کی کچھ تھوڑی بہت جھلکیاں ہمیں اب نظر آ رہی ہیں، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم بننے کے کتنے چانسز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی ان کے وزیر اعظم بننے کے 100% چانسز ہیں، کیونکہ لوگوں نے آزما لیا، لوگوں نے یہاں ان دونوں جماعتوں کو آزمایا، مطلب اس میں انہوں نے جو ان کی کارکردگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو اس میں کامیابی حاصل کرے گی، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور جو ہمارا منشور بھی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام بہتر فیصلہ کرتی ہے، عوام بہتر جج ہے کہ اس کو کون سی جماعت، کون سی لوگ اس کے یا جماعت جو ہے اپیل کرتی ہے، اور وہ کون سے مسائل حل کر سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں آج 2 ہفتے کے قریب رہ گیا الیکشن میں، تو کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے اپنا منشور لایا، اور ہماری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے منشور دیا اور اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. 30 لاکھ گھر ہم نے ملکانہ حقوق پہ دینے ہیں. 300 یونٹ بجلی فری دے پائیں گے؟ جی کیا بالکل ہمارے سسٹم میں اور بالکل یہ سسٹم جو ہے فنڈز اتنے اویلیبل ہوں گے؟ فنڈز اویلیبلٹی ہے یہ، کیونکہ ہمارا اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا سمجھوتا جو اتنے پریشر ہونے کے باوجود، بیرونی پریشر ہونے کے باوجود بھی ہم نے آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے فنکشن اٹینڈ کیا تھا. آپ جتنی کہتے ہیں کہ سی پیک، یہ بھی آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ سی پیک بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے چائنا کے ساتھ شراکت کے ساتھ کم از کم 13 سے 14 دورے آصف علی زرداری نے کیے، 18 دورے کیے تھے چائنا کے. اس کے بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی ہے. جو ہمارا انڈسٹریل زون اور جو اس میں ایگریمنٹس ہیں ان پہ اگر عمل درآمد ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی ہوگی. پاکستان ایران گیس پائپ لائن سے اب دیکھیں نا، ایران نے تو ہمیں اس حد تک کہ ہمارے بہت سارے ایریاز میں پاکستان کے اندر تک لائن ڈال کے دی. جب وہ چیزیں ہمیں سستی ایک چیز ملے گی، مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی، سستی ہوگی، گیس ملے گی، تو پھر آپ کا انڈسٹریل زون یا بجلی کے جو کرائسس، فیول کرائسس ہے نا، تو وہ پھر آپ کا فرنس آئل والا کا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ فری. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بلاول صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو امریکہ کے دباؤ کا سامنا کر لیں گے اس گیس پائپ لائن کے معاملے میں؟ دیکھیں جی، یا قائل کر لیں گے امریکہ کو؟ نہیں، ہم نے تو قائل بھی کریں گے، اور پریشر ہم کیوں لیں گے جی؟ ہم نے
اس جو ہے 25 کروڑ عوام کے بارے میں سوچنا ہے نا، کوئی اپنی ذات کے بارے میں تو نہیں پیپلز پارٹی نے کبھی سوچا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں دنیا میں، بلاکس، نئے بلاکس جو بن رہے ہیں، تو اس کے مطابق جو وقت اور حالات کے مطابق ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز اس میں ہرڈل ہوگی. دیکھیں نا، ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، کیا ہمیں امریکہ گیس دے گا؟ وہاں سے ہمیں وہ فیول آئل دے سکے گا؟ دیکھیں جو ہمارا پڑوس میں ملک ہے اس میں اس کے ذخائر ہیں، تو ہمیں ان سے لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہ سستے پڑیں گے. تاکہ ہم لوگ سستے جب ہوں گے، سستی چیز لیں گے تو سستی اس کو سیل کریں گے نا. بالکل. تو شاہ صاحب یہ بتائیں، ایوان صدر میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایوان صدر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جیلا ہی ہوگا، الحمدللہ. بڑا جیلا ہوگا، چھوٹا جیلا ہوگا؟ چلیں دیکھتے ہیں، یہ تو وقت اور حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو الیکشن کے بعد جو نتائج ہوں گے اس کے بعد کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی ایک بحث ہو رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف اگر وزیر اعظم نہیں بنتے تو انہیں صدر پاکستان بنا دیا جائے. دیکھتے ہیں اب ان کو کتنی بار آزمائیں گے. اس سے پہلے بھی 3 بار آزما چکے ہیں، بلکہ 4، مطلب وہ فیملی میں تو وہ 4 بار وہ تو آپ کے تعاون سے چوتھی دفعہ بنے تھے نا. ہم نے شہباز شریف یا پی ڈی ایم سے جو تعاون کیا تھا، اس کی بنیادی مقصد جو ہے کہ جو ہمارے قائدین نے صحبتیں اور شاتیں برداشت کی تھی، وہ اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 میں جب عمران خان نے بھی دھرنا دیا ہوا تھا تو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونا مجھے یاد ہے چاہتے، نہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ایک آئینی طریقے سے عدم اعتماد پیش کی گئی، جو آئینی طریقہ تھا، آئینی اور قانونی طریقے سے پیش کی گئی. ہم نے اس میں ساتھ دیا. ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا کبھی ساتھ نہیں دیا اور نہ دیں گے غیر آئینی طریقے سے کسی کو بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں، آخری سوال آپ سے، کہ عمران خان صاحب کے جو مقبولیت کا ایک ہوا بنا ہوا ہے یا مقبولیت ان کی ہے، اگر نئی حکومت آ کے ڈیلیور کرے تو وہ کتنے عرصے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب کی حکومت بنی تو آپ کیونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے تو آپ کو کہہ دیا گیا جی کہ آپ 100 دن آپ نے بالکل کوئی مثبت رپورٹنگ کرنی. ہاں، مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. 100 دن آپ نے کرنی ہے. 100 دنوں سے پھر وہ 150 دن ہوئے، پھر وہ سال ہو گیا. پھر کتنا ہے کہ آپ مثبت کرتے ہیں. آخر ظاہری بات ہے جو حقائق تھے وہ سامنے پھر آنا شروع ہو پڑے، اور ان کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا. وہ اگر ڈیموکریٹک سسٹم سے بات کرتے تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے قائد آصف علی زرداری نے پہلے دن ہی کہا تھا، ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، آپ خود گریں گے. اسمبلی میں پہلے دن کہا تھا. میں نے خود تقریر سنی. پہلے دن کی سپیچ میں اگر دیکھیں تو انہوں نے کہا چیپٹر آف اکانومی پہ آپ آئیں، بیٹھ کے اس ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں. مگر افسوس وہ ایک غیر جمہوری جماعت تھی اور غیر جمہوری طریقے سے لائی گئی تھی، جیسے لائی جاتی ہیں. آپ وہ سابقہ بھی دیکھیں گے، 3 بار کے وزیر اعظم جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. چوتھے بھی وہ آئے، جو لاتے ہیں وہ پھر بھیج بھی دیتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. یہ تھے سبطہ شاہ صاحب بخاری صاحب. اور ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے NA47 کے بنیادی مسائل بتا دیے ہیں. جو پیپلز پارٹی کے دور میں مسائل حل کیے گئے، بڑے بڑے مسائل انہوں نے گنوا دیے ہیں. عوام کو اب دیکھنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے 8 فروری کو کہ اس حلقے سے کس پارٹی کو کامیاب کرا کے بھیجنا ہے. تو شاہ صاحب انشاءاللہ دوبارہ آپ سے کسی اور موقع پہ ملاقات ہو. تھینک یو سر.